قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال کہا لہو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا اتبعک میں آپ کے ساتھ چلوں علی پر ان یہ کہ تو علمنی آپ سکھائیں مجھے مما اس سے جو علمتا سکھائی گئی ہے آپ کو رشدہ بھلی راہ. قال کہا اس نے انکا بے شک تم لن تستطیع ہرگز نہ کر سکو گے معیہ میرے ساتھ صبر وکیف اور کیسے تصبرو تم صبر کرو گے علی پر ما وہ جو لم تحط تم نے نہیں احاطہ کیا یا تمہارے قابو میں نہیں ہے بھی اس کی خبرہ سمجھ. قال کہا ستجدونی آپ مجھے پائیں گے انشاء اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے صابرہ صبر کرنے والا ولا عاصی اور نافرمانی کروں گا لگا آپ کے امرا کسی حکم کی. قال کہا فین پس اگر اتبعنی میرے ساتھ رہنا ہے فلا تسألنی پس نہ پوچھنا مجھ سے ان سے یہ بابت شیئن کسی چیز حتی یہاں تک کہ احدث بیان کروں میں لکا تم سے منہ ذکرا اس کا ذکر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور جو غلطی اور کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اس کو صحیح کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین ثم آمین. پچھلی دفعہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے تھکن محسوس کی اور آرام کیا اور پھر خادم سے کھانے کا سوال کیا تو خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال ہی نہیں رہا، میں بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ اس کا ذکر میں آپ سے کرنا ہی بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. تو اس کو تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے یعنی 65 آیت کے حوالے سے تھوڑا سا اور آج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پاس بھیجا تھا ان کی یہاں پر 3 کوالٹیز بتائی ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا بندہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ یعنی اپنا بندہ کہہ کر، اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا بندہ کہتا ہے تو اپنے ساتھ اس کا خاص ایک نسبت کی وجہ سے فرماتا ہے، اس کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا، فرشتہ نہیں فرمایا۔ پھر دوسرا جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت عطا فرمائی تھی اپنے پاس سے، یعنی اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر تیسری چیز جو فرمائی ہے اس میں، ہم نے خاص علم دیا تھا اپنے پاس سے، اپنے خزانہ غیب سے ہم نے ان کو خاص علم عطا فرمایا تھا۔ تو اس میں نام کوئی نہیں بتایا گیا، روایات میں ان کا نام خضر معلوم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر نام بتائے بغیر چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کی ہے اور پھر علم کی بات کی ہے۔ تو علم جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بھی انسان سیکھتا ہے، اور نافع علم قرآن و حدیث کا علم ہے کہ وہ جو سیکھتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہدایت کے ذریعے وہ یہ سب چیزیں سیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جن کا نام خضر تھا، کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اس آیت میں بھی ہم دیکھیں تو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں؟ وہ اجازت لے رہے ہیں استاد سے، ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے اجازت لے کر استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ ان تعلمنی، آپ سکھائیں مجھے۔ اور تیسرا ہے مما علمت رشدا، کہ جو کچھ آپ کو سمجھ بوجھ، حکمت، فائدہ مند علم، وہ جو سکھایا گیا ہے آپ کو، رشد جو دیا گیا ہے، اس میں سے آپ مجھے بھی سکھائیے۔ علم تو ایک تعلیم کا یعنی جاننے کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ابھی بتایا کہ خاص رحمت ہے۔ پھر علم اور رشد میں جو فرق ہے، جیسے کہ اصحاب کہف نے بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ رشد کی دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو رشد کے لیے صبر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور رشد کے لیے طویل صحبت اور سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشد جو ہے وہ معرفت، حکمت، روح، گہرائی کی باتیں، تو یہ رشد کتابی زندگی یا کتابی علم سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے کائنات کے مشاہدے اور تجربے کی اور سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے ان کو سکھایا، کیونکہ سفر سے انسان وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے جو عام حالات میں گھر بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتا۔ فارسی کا شعر بھی ہے کہ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، کہ زیادہ سفر کرنا چاہیے تاکہ خام بھی جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور سفر میں جو مشکلات ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں جو انسان کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے، جن سے تجربات ہوتے ہیں بہت سے، اور مختلف طریقے کے حالات سے گزرتا ہے، تو بہت زیادہ پھر اس کی نگاہ بھی دور رس ہو جاتی ہے، اور اس کو مشاہدات و تجربات سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو کسی انسان کو گھر بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے، یعنی کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کا راستہ۔ تو اس میں انسان کو کوشش بھی کرنی ہوتی ہے اور قربانی بھی دینی ہوتی ہے، اپنے روٹین کی بھی، اپنے معاملات کی بھی، اپنے جذبات کی۔ ایک لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر پھر وہ قربانی دے کر کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو علم کے اور شاگرد اور استاد کے حوالے سے تھوڑا سا، کیونکہ ان آیات میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ان آیات میں ادب سکھایا گیا ہے، پھر سیکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک استاد کو ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ایک شاگرد کو ہونا چاہیے، اور وہ کس طریقے سے اجازت بھی لے، ادب اور احترام اور عزت سے اس کے ساتھ رہے اور علم حاصل کرے۔ تو اگر علم حاصل کرنا ہے تو 4 چیزیں اپنانی ہوں گی۔ یہ وہ کیا ہیں؟ ادب ہے، تحمل ہے، عاجزی ہے اور وقار۔ یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں، تبھی اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو 3 چیزیں علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہیں؟
تکبر، جھجک اور حیا، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان تکبر کرے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے تو وہ انسان نہیں سیکھ سکتا، اور اس کے اندر یہ جھجک ہو کہ نہیں کیسے پوچھوں، استاد نہ ڈانٹ نہ دیں، منع نہ کر دیں، تو وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حیا ہوگی کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے استاد سے یہ سوال پوچھنے میں یا یہ بات کرنے میں یا یہ اس کا مطلب معلوم کرنے میں، تو وہ بھی پھر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو کتنا عاجزانہ تھا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کے سامنے آ کر کس طرح سے درخواست کرنی چاہیے، کیسے استاد سے بات کرنی چاہیے، اور پھر اجازت کا طریقہ ان کا کہ کیا میں سیکھ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں۔ پھر حالانکہ دیکھیں گھر سے وہ عزم اور ارادہ کر کے نکلے تھے کہ مدتوں چلوں گا اور میں جب تک کہ اس شخص کو نہ پالوں میں ہٹنے کا نہیں اس راہ سے، یا میں رکنے کا نہیں، میں تو چلتا ہی رہوں گا۔ اور جب پہنچ گئے ان کے پاس تبھی بھی کوئی ان کو کہانیاں نہیں سنائی کہ اتنا چل چل کے آئے ہیں، تھک گئے، برا حال ہو گیا، کھانے کو اور سونے کو بھی نہیں ملا، آرام بھی نہیں ہوا، اب شکر ہے اب آپ مل گئے، بلکہ اور پھر یہ بھی نہیں دھونس جمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ مجھے سکھائیے۔ تو اس میں اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ استاد کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ استاد جو ہیں وہ ظاہری باتیں سکھاتے ہیں اور کچھ ظاہری کے ساتھ ساتھ گہری والی، بصیرت والی تفسیر بھی بتاتے ہیں اور باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو موسیٰ علیہ السلام ارادہ لے کر نکلے تھے کہ میں ٹلوں گا نہیں جب تک مجمع بحرین پہ نہ پہنچ جاؤں، اس کا فاصلہ بھی نہیں جانتے تھے، کتنا دور ہے ان کو معلوم بھی نہیں تھا، اور یہ جگہ کہاں پر ملے گی، کب تک چلنا پڑے گا، کچھ نہیں معلوم تھا۔ سال ہر سال تک بھی چلتا رہوں گا، یہ عزم اور ارادہ تھا۔ تو یہ مدتوں چلنا پڑے گا تو چلتا رہوں گا، تو یہ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی علم کی راہ میں۔ اب ہم دیکھیں اپنے پاس کہ ہماری جو ہے وہ کتنی کمٹمنٹ ہے علم کے راستے میں، کتنا عزم ہے، کتنا سفر کیا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جبکہ احادیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص علم کی طلب اور تلاش کے لیے کسی راستے کا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے علم حاصل کرنے والے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عزم اور ارادہ اسی لیے تھا کہ انہیں اس علم حاصل کرنے کا ثواب معلوم تھا کہ یہ کتنا بہترین راستہ ہے، اور ایک ایک قدم اس راستے کا گنا جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے، کثیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو دردہ، میں آپ کے شہر سے آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی اس وقت پر کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو اور وہ ڈائریکٹ بغیر کسی یا بیچ میں کسی راوی کے وہ ڈائریکٹ وہ والی حدیث سنائے۔ ابو درداء نے اس کا شوق علم دیکھ کر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی طلب کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبری ہے، کتنی بڑی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی وجہ سے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور صاحب علم عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے جیسے چاند تمام ستاروں سے افضل ہے، اور بلا شبہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام درہم اور دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ وہ تو صرف علم کے وارث ہوتے ہیں۔ بس جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ پا لیا، یعنی اس کو اس وراثت میں سے وافر حصہ مل گیا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ یہ علم کا شوق تھا کہ مدینہ منورہ سے دمشق جا رہے ہیں، اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی تجارت نہیں، کوئی کام کاروبار نہیں، کوئی چیز حاصل کرنے نہیں جا رہے، بلکہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو مدینہ سے دمشق کا راستہ بنتا ہے، یہ اس وقت پہ اونٹوں پر جو چل کر جاتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت ہوتی تھی، اور وہ بھی ایک حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے علم کے موتی اتنی مشقتوں سے چنے گئے، اور یہ ایک ایک حدیث ہمیں جو آج اتنے آرام سے اور اتنی ایزیلی
ایک ٹپ پر مل رہی ہے تو وہ اتنی کوششوں اور اتنی محنتوں اور مشقتوں سے حاصل کی گئی. اب راستے میں ان کو 1 مہینے کی مسافت میں کتنی زیادہ پریشانی ہوئی ہوگی, کتنی انہیں قربانی دینی پڑی, کتنا خود کو اور اپنے جانور جو ساتھ میں جس پر آئے تھے اس کا کھانا پانی چارہ, اور پھر اس کے بعد میں جنگلوں کا سفر, راستہ کتنا پرخطر ہوتا تھا. تو ان سب سے گزر کر وہ 1 مہینے کی مسافت میں صرف 1 حدیث حاصل کر کے اور واپس آ گئے. یہ تھا علم کا شوق. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ شوق کتنا ہے. ہمیں یہ سب چیزیں گھر پر بیٹھے مل رہی ہیں, پھر بھی ہم سیکھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور حج اور عمرے کے سفر کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ علم کا سفر ہے جو کہ اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے, سعادت اور خیر اور بھلائی جس سے کہ حاصل ہوتی ہے, اور اس کو مبارک سفر بھی کہا گیا ہے. تو اگر ہم کوئی چیز علم حاصل کرنے یا کچھ پڑھنے سننے سمجھنے یا بتانے کے لیے کہیں تھوڑا بہت بھی سفر کرتے ہیں تو اس کو پھر اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں, اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سفر جو ہے یہ بہت زیادہ انسان کے لیے مبارک سفر ہے ایک طریقے سے. اللہ تعالی ہمیں اس علم کے راستے میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے والا بنائے, صحیح اور نافع علم, جس سے کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں, فائدہ حاصل کریں, اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ تعالی اس کو صحیح طور پر پہنچانے والے ہوں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر حکمت نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو رشد سکھانے کے لیے صرف علم نہیں, معرفت اور سمجھ بوجھ اور حکمت کی باتیں استاد کی صحبت سے حاصل کروائیں کہ ان کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ سیکھیے جا کر. تو ہیرے کو ہیرا بننے کے لیے تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے. ایک باغ کے پودے اگر ان کی بہت دفعہ کٹائی چھٹائی نہ ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتے ہیں. استاد کے بغیر جو پودے ہوتے ہیں وہ جھاڑ جھنکاڑ بن جاتے ہیں, بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی, کاٹ چھانٹ نہیں ہوتی ہے. تو پودوں کا جو حسن ہوتا ہے اور شخصیت جو نکھرتی ہے وہ استاد کے ساتھ رہ کر ہی نکھرتی ہے. اور سفر کے حوالے سے بھی کہ اس میں اچھائیاں اور برائیاں انسان کی سب کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کیسا ہے, کیونکہ بہت دیر تک انسان جو ہے اور سفر میں خاص طور سے مصنوعی لبادہ اوڑھ کر نہیں رہ سکتا ہے. اس کی شخصیت عیاں ہو جاتی ہے, وہ کھل جاتا ہے, پورا پتہ چل جاتا ہے کون کیسا, کتنا صبر و تحمل والا ہے یا کیسا ہے, کس طریقے کا, کس ٹائپ کا انسان ہے. اور استاد کو فالو کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے. جو کچھ وہ ایسی باتیں بھی سکھاتے ہیں کہ وہ مشکل ہوتی ہیں. علم کا راستہ کیونکہ پرمشقت راستہ ہے, اپنے نفس کے خلاف بھی چلنا پڑتا ہے, ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. بعض چیزیں عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہیں انسان کو, بعض پسند کے خلاف ہوتی ہیں, اور بعض نفس کے خلاف ہوتی ہیں, بعض معاشرے کے روٹین کے خلاف ہوتی ہیں. اور لیکن ان ساری چیزوں میں استاد کے طریقے کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے سیکھنے کے لیے, اگر اسے کوئی صحیح علم حاصل کرنا ہے تو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حضرت خضر کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو ہم نے جو 3 چیزیں عطا کی تھی, ان کے پاس علم تھا, اللہ کی رحمت تھی اور رشد تھا. تو یہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اسپیشل عطا فرمائی تھی, تو اس میں رشد جو ہے وہ گہری, جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا, سمجھ بوجھ اور علم کا اگلا درجہ ہوتا ہے. روح کو بھی کہتے ہیں حکمت, گہرائی کی باتیں, معرفت کی باتیں, اور بہت زیادہ درست انداز میں کام کرنے کی صلاحیت کو بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا بھی سکھائی ہے, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے, سمجھا دے, بتا دے, یا میرے دل میں ڈال دے رشد کو. یعنی اتنی بہترین دعا ہے یہ کہ اللہم الہمنی رشدی, میرے پر الہام کر دے, مجھے سمجھا دے, مجھے بتا دے, اور واعذنی من شر نفسی, اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لے. صحیح علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتا ہے, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اتنی بہترین دعا سکھائی ہے. اس کو بھی ہمیں ضرور یاد کرنا اور پڑھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا, نبوت کا علم تھا, وہ اللہ کے نبی تھے, چنے ہوئے بندے تھے, بہت بڑے مرتبہ اور اولو العزم پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. مگر ان کا علم جو تھا کچھ اور تھا, اور آگے جو اقدامات کیے گئے وہ سب گہری معرفت کی بنا پر کیے گئے, ورنہ علم شریعت تو اس کے خلاف تھا. وہ کچھ اور کہتا ہے علم شریعت, اور یہ والے معاملات کچھ اور ہوئے. تو یہ دونوں الگ علم تھے جو 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرمائے.
اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت اور علم عطا فرمایا تھا، تو اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں رحمت نبوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نبوت کے بارے میں آیا ہے، اور ایک وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ کوئی بھی نیک بندہ، ہم یہ ضرور اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی نیک بندہ انبیاء کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی انبیاء کا مقام بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی نیک بندہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اصل میں ہمیں جو ہے ہمارے سبق کے لیے کہ ہمیں اس پر یقین کرنا، ایمان لانا ہے اور صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ اور کچھ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ رحمت کے معنی میں بھی لیا کہ وہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، ان کی ایسی زندگی تھی، وہ ان کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی۔ اور ان کے بارے میں بہت طرح کی، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی ہیں، حضرت خضر کے بارے میں بہت طرح کی باتیں بھی مشہور ہیں کہ وہ ابھی بھی ہیں زندہ، اڑتے پھرتے ہیں، ہرے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو چیزیں ہیں، سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اور نافع علم عطا فرمائے۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کہا، اجازت لی کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، ساتھ چلوں، تو پیروی کرنا جو ہے فالو کرنے کے معنی میں آتا ہے کسی کو، یعنی فٹ اسٹیپ کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی محبت کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ تو اطاعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ ضروری ہیں ہمارے لیے۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو ہمیں ماننا ضروری ہے، فالو کرنا ضروری ہے، اور ان پر چلنا ضروری ہے۔ اور اتباع جو ہے محبت میں کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا تھا تو ان کے بٹن کرتے کے کھلے ہوئے تھے اوپر کے، تو انہوں نے ساری زندگی کبھی اپنے جو بٹن تھے وہ بند نہیں کیے کرتے کے۔ تو یہ ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا، یعنی پھر ساری زندگی انہوں نے اپنے کرتے کے بٹن ہی بند نہیں کیے۔ اس طریقے سے یہ محبت میں فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور اطاعت جو ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے کہ یعنی جو احکامات دیے جائیں ان کو ہمیں ادا کرنا یا ان کو ہمیں بجا لانا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو، یعنی اس بات پر تمہیں صبر کیسے آئے گا، تم کیسے صبر کرو گے جس کی حقیقت ہی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر استاد یہ فیصلہ کرے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اس پر بھی شاگرد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنے صبر، کتنی مشقت اور کتنے وقت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور کچھ استاد جو ہیں وہ شاگردوں کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ ان میں وہ صبر اور ہمت طاقت نہیں ہے، تو علم کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اور جب کسی کو کسی کی وجہ یا علت یا کسی کے بارے میں سمجھ نہ آئے یا اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر انسان اس پر صبر کرنا اس کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور حضرت خضر جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہی سائڈ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صبر کیسے کر سکتے ہو تم، جبکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہی نہ ہو اور تمہیں بڑی ہی عجیب لگے، یعنی جس کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، جس کی حکمت تمہیں پتہ نہیں ہے، یا جس کی حقیقت یا روح تمہارے سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر تم اس پر تمہارے لیے صبر کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، تم کر ہی نہیں سکو گے پھر صبر اس کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت پرعزم تھے تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کے بارے میں کہا تھا، اور عاصی لک امرا جو ہے یہاں پر کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی حکم ماننے میں انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، تو اس کی وجہ سے ان سے یعنی حکم عدولی ہوئی۔ اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد جو ہے شرائط عائد کر سکتا ہے اور شاگرد کو وہ ماننی ضروری ہے کہ اگر اس کی صحبت میں رہنا ہے، اس سے علم حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی عائد کردہ شرائط کو ماننا ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا کہ آپ نے جو سوالات جب کیے گئے تھے اس وقت کے
آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو وحی نہیں آئی. اور یہاں پر پریکٹیکلی بتایا گیا کہ یہ پہلی قوم میں بھی تھا، پہلے لوگوں میں، پہلے انبیاء بھی میں بھی تھا. پہلے انبیاء بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح انشاءاللہ کہا تھا علم حاصل کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یعنی یہ انبیاء کا طریق رہا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے اپنے کاموں کے حوالے سے. اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ شاگرد کے اندر صبر بھی ہو اور استاد کی فرمانبرداری کا جذبہ بھی، کہ اس کی تمام باتیں ماننے کے لیے وہ کہے کہ میں استاد کی سب باتیں مانوں گا. آگے فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں. یعنی یہ سفر جو ہے خاموشی کے ساتھ میں ہوگا، اور اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے کسی بھی عمل پر تم کو سوال نہیں کرنا ہوگا. تم سوال کر نہیں سکتے ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہنا. بس چلتے رہو اور دیکھتے رہو، ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تمہیں بتا دوں گا، یا جس کی وضاحت کرنی ہوگی وہ خود میں تمہارے لیے وضاحت کر دوں گا. یعنی تم صبر کے ساتھ میں اپنے آپ کو روکے رکھنا جب تک کہ میں خود اس بات کی حقیقت تمہارے سامنے بیان نہ کر دوں. ہم نے اس سے پہلے اصحاب کہف کے قصے میں بھی دیکھا کہ لوگوں کے کتنے سوالات تھے، کتنے سال رہے، کتنا کیسے تھے، کب اٹھے، کیسا کتا تھا، کتنے لوگ تھے، کیا تھا، کتنے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس لیے بیکار کے سوالات سے انسان کا وقت ضائع ہوگا. یعنی وہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کو، اور پھر زیادہ سوالات سے انسان عمل سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو دین سوالات سے منع نہیں کرتا، سیکھنے کے لیے سوالات کیے جا سکتے ہیں، عمل کے لیے سوالات جائز ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن بیکار کے سوالات جائز نہیں ہیں. اور ایسے سوالات جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ منع ہے. اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں لائیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، اور پھر بیکار کی باتوں اور بیکار کی چیزوں، بیکار کے سوالات سے نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسروں کو پریشان کریں. سبھی لوگ یہ مشاہدہ کرتے ہوں گے، سب نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اگر کوئی واقعہ یا کوئی کہانی سنائی جائے تو ان کے اندر کیونکہ صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کی کمی ہوتی ہے، سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بار بار بیچ بیچ میں سوال کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ کون تھا، یہ کیسا تھا. تو اگر سوالات بڑھ جاتے ہیں تو پھر قصہ یا کہانی سنانے والا جو ہے وہ تسلسل قائم نہیں رکھ پاتا ہے، اور پھر وہ مجبوراً الجھن کا شکار ہو کر کہتا ہے کہ کہانی سن لو یا پھر سوالات کر لو. حالانکہ اگر سننے والا صبر کرے تو خود بخود اس کہانی میں اس کی وضاحت یا اس قصے میں اس کی وضاحت آگے موجود ہوتی ہے، یا وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر تو اسی طرح سے جب انسان صبر کرتا ہے معاملات پر تو آگے وہ معاملات خود اس کی سمجھ میں آتے چلے جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی حقیقت یہ تھی. اور اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے شاگرد کو، کیونکہ شاگرد کی نافرمانی سے استاد کو اذیت ہوتی ہے. جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام کہا گیا ہے، اسی طرح سے استاد کی بھی کہا گیا ہے. اور استاد شرائط بھی عائد کر سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کی. اور انہوں نے سوال کرنے سے کیوں منع کر دیا، اس کی بھی ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ جس قسم کا وہ علم دینے جا رہے تھے اس میں ان کو سوال فائدہ نہیں دیتا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ قبل از وقت ہوگا، تمہاری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ابھی کچھ سکھایا جا رہا ہے، بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے کہ سوال شروع کر دیے جائیں، تو سکھانے والا پھر کیا سکھائے گا، وہ تو بیچ میں تسلسل ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ کثرت سوال جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور غیر سنجیدہ سوال، ٹاپک سے ہٹے ہوئے سوال، یہ سب منع ہیں. اور بات کہیں کی ہو رہی ہے، سوال کہیں اور کا پوچھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، زیادہ سوال علم کی راہ میں رکاوٹ بھی ہوتے ہیں اور دین سے دور لے جاتے ہیں انسان کو، اور بے صبری کی علامت ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے رویوں سے بچنا چاہیے. علم کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ علم کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. انسان جو بھی کچھ علم یا کوئی ٹیکنالوجی یا ہنر یا کوئی بھی اسکل، کوئی بھی کچھ سیکھتا ہے تو وہ اس کے کبھی نہ کبھی کام میں آتی ہے. تو ایک بار ایک شخص کشتی میں سوار ہوا اور وہ صرف النحو یعنی گرامر کا ماہر تھا. اس نے ملا سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ علم آتا ہے؟ تو ملا نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ علم نہیں آتا.
تو اس نے کہا کہ تم نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، یعنی تم نے یہ علم نہیں سیکھا تو تم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی آدھی۔ ملا کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی آگے بڑھی اور طوفان آ گیا سمندر میں، اور کشتی جو ہے وہ بھمر میں آ گئی۔ ملا نے کہا کہ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو ملا نے کہا کہ تم نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، اب تم ڈوبنے والے ہو۔ یعنی اس نے اس سے کہا تھا کہ تم نے اپنی یہ نہیں سیکھا تو آدھی زندگی ضائع کر دی، اور اس نے ملا نے کیا کہا کہ تم نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی کہ تمہیں تیرنا ہی نہیں آتا ہے، اب تم تو تیر نہیں سکو گے، طوفان آیا ہوا ہے، کشتی بھمر میں ہے، یعنی میں تو تیر کر بچ جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ علم آتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ کیسے تیرنا ہے، اور تمہیں نہیں آتا تو تم ڈوب جاؤ گے۔ تو یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے سمجھنے کے لیے ہمارے کہ کام یا علم کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی چیز جو انسان سیکھتا ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر وہ اس کے کام ضرور آتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں، اور وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ضرور کام میں آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے اور اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔